سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت اور کچھ اسپیشل ہے۔ میرے رائٹ سائڈ پہ تو مفتی صاحب ہیں اور مفتی صاحب ہمیں شرعی رہنمائی فراہم کریں گے، لیکن میرے دل کی جانب لیفٹ سائڈ جسے آپ کہتے ہیں، اس سائڈ پورے 6 افراد کا مجموعہ ہے، اور یہ مختلف کمپنیز سے، مختلف اداروں سے، مختلف پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، اور مجھے مسکراہٹ اسی لیے آ رہی تھی کہ ایک طرف جو ہے وہ دل کے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، شریعت کی رہنمائی فراہم کریں گے، اور دوسری طرف جو وہ جسم کے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی اپنی رہنمائی دیں گے ہمیں بعد میں۔ لیکن ابھی احکام تجارت ہے اور اوپن فورم ہے، کچھ تجارت سے ریلیٹڈ افراد ہیں ہمارے پاس، بزنس مین ہیں، فائنانس اور اکاؤنٹ سے متعلق افراد بھی ہیں، انشاءاللہ تعارف بھی ہوتا رہے گا، ان کے سوالات بھی ہوتے رہیں گے، اور مفتی صاحب جوابات بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ بیچ بیچ میں، جہاں جہاں مجھے ضرورت محسوس ہوگی تو آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں تسہیل یعنی آسانی، سہولت کرتا رہوں گا کہ بات جو ہے سمجھنے سمجھانے میں آسانی رہے انشاءاللہ۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور اس کے بعد سوالات کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بڑھتے ہیں سوالات کی طرف، اور انشاءاللہ سوالات کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اس سائڈ سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلا سوال شامل سلسلہ کریں گے، تعارف بھی کرائیے گا اپنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شبیر جاوید ہے، میں MBA گریجویٹ ہوں۔ میرا پہلا سوال آپ سے کپڑے کے کاروبار سے ہے۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ہم اگر کسی ہول سیلر کو یا ریٹیلر کو جب مال دیتے ہیں تو ایک شرائط و ضوابط ہم طے کر کے دیتے ہیں اس کو مال، لیکن اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم ان کو مال پرووائڈ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کافی سارے نقص اس میں سے نکالتے ہیں، وہ ڈیفیکٹس نکالتے ہیں جو کہ کبھی کبھار جائز نہیں بھی ہوتے، ہمیں ماننے پڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مال جب پہنچ جاتا ہے، جب پیمنٹ کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت وہ اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ مانگتے ہیں۔ تو ہم نے تو پہلے ایک شرائط و ضوابط طے کر لیے تھے، تو کیا وہ جو بعد میں ڈسکاؤنٹ مانگ رہے ہیں، جو بعد میں ڈیفیکٹ کی وجہ سے جو ڈسکاؤنٹ مانگ رہے ہیں، کسی بھی وجہ سے ڈسکاؤنٹ مانگ رہے ہیں، تو کیا یہ شرعی طور پر جائز ہے؟ ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور کیا آپ سب کو۔ دیکھیے، لین دین جو ہے نا 2 طرفہ ہوتا ہے، تو 2 طرفہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں ترجیحات الگ الگ ہوتی ہیں۔ کاروبار کہتے ہیں ترجیحات ایک ہونے کو، کہ دونوں افراد جو ہیں اتفاق کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے جس میں دونوں فریق رضامندی کا اظہار کرتے ہیں اور معاہدہ کرتے ہیں۔ تو تجارت گھومتی ہے رضامندی کے گرد۔ قیمت، آفر اینڈ ایکسیپٹنس اسی وقت کہلائے گی جب قیمت میں اتفاق ہوگا۔ ایک کہے 1000 کا بیچوں گا، دوسرا کہے کہ نہیں 900 کا خریدوں گا، تو آفر ایکسیپٹنس تو نہیں ہوگی۔ پھر کوانٹٹی پر اتفاق ہوگا، کوالٹی پر اتفاق ہوگا۔ تو معاہدہ جو ہے وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں ہر جانب سے اتفاق پہلے پایا جائے گا۔ کنڈیشنز، شرائط، یہ ساری جو ہے وہ لگا کر کام کیا جاتا ہے، یعنی وہ ان کنڈیشنز کی بات کر رہے ہیں ہم جس کا ڈیل تقاضا کرتی ہے، جیسے مال کی کوالٹی کا تقاضا کرتی ہے ڈیل۔ کچھ شرائط وہ ہوتی ہیں جو ناجائز ہوتی ہیں، یعنی ڈیل اس کا تقاضا نہیں کرتی، ایکسٹرا طور پر لگا دی جاتی ہیں۔ تو مال صحیح ہونا یہ کسٹمر کا رائٹ ہے، یہ جو طے ہوا ہے، ایک کوالٹی کا طے ہوا ہے، وہی مال اسے ملے،
یہ اس کا رائٹ ہے، کنزیومر رائٹس کے گرد سارا معاملہ گھومتا ہے۔ اب اگر بالفرض خامی نہیں ہے مال کے اندر اور وہ بلا وجہ عیب نکالتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ گناہ گار ہے، کیونکہ ایک تو اس نے جھوٹ بولا ہے، دوسرا جھوٹ بول کر وہ ایک فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہے کہ میں جھوٹ بول کر کچھ پیسے کم کرواؤں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹا سا کام بھی کریں گے تو جا کر کہیں گے برابر والا تو اتنے کی دے رہا ہے، حالانکہ وہ اتنے کی نہیں دے رہا ہوتا، یا کہیں گے مارکیٹ میں تو ریٹ گر چکا ہے، یا مارکیٹ میں تو سستی ہو چکی ہے چیز، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ ٹماٹر پیاز خریدنے جائیں گے جب بھی لوگ یہ حربہ استعمال کرتے ہیں تو خاص طور پر خواتین استعمال کرتی ہیں، تو خلاف واقع جو بھی بات ہے اگر وہ حقیقت کے مطابق بات ہے تو کہی جائے گی، خلاف واقع بات کو جھوٹ کہتے ہیں، یعنی جو ایگزسٹ نہ کرتی ہو اور آپ کہیں کہ یوں ہوا ہے ماضی سے متعلق تو وہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ تو ایک سائڈ تو یہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تو وہ گناہ گار، جھوٹ بولنے کا بھی، پیسے کم کروائے گا اس کی وجہ سے وہ بھی گناہ، اور ایک سائڈ یہ ہے کہ واقعی کوئی خامی نکلی اور اس کا معاملہ ہی، خامی نکلنا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہاں تک کہ جو مال ایکسپورٹ ہوتا ہے تو وہاں بھی خامی نکل آتی ہے۔ میرے پاس کوئی 1-1.5 ہفتہ پہلے 2 افراد آئے اور کہنے لگے فوری ملنا ہے جناب، فوری ملنا ہے، کہا ٹھیک ہے آ جائیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ جو مال ان کے ہاں سے جا رہا تھا، ایک کسٹمر نے شکایت کی، ایکسپورٹ کر رہے تھے وہ، کہ تول کچھ کم آ رہا ہے اس میں۔ اچھا، اب وہ گھبرا گئے کیونکہ تول صرف ایک نے شکایت کی ہے تو پتہ نہیں کتنی جگہ کم گیا ہوگا، حقوق العباد کا بھی معاملہ ہے۔ پتہ ہی چلا کہ جو ٹرالی ہے وہ چینج کی گئی تھی، اس کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی وہ جو حساب لگاتے تھے اس حساب میں فرق آ گیا کانٹے پہ۔ پہلے ایک عام ٹرالی جاتی تھی، ٹرالی کا وزن لیتے تھے کہ بھئی ٹرالی کا اتنا وزن ہے اور مال اتنا پلس اتنا ہوا، تو ٹرالی چینج ہو گئی تو کچھ فرق آیا، تو یوں غلطیاں ہو جاتی ہیں، فرق آ جاتا ہے اور خامی بھی نکل آتی ہے۔ تو خامی نکلنے کے بعد ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ مال واپس کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ پورا ایک چیپٹر ہے فقہ اسلامی میں، سے خیار عیب کہتے ہیں، یعنی سامنے والے کو رائٹ ہوتا ہے مال واپس کرنے کا عیب کی وجہ سے۔ تو ایک عام پریکٹس ہے، آپ کریانے کی دکان سے بھی کوئی چیز خریدیں، خامی نکل آتی ہے تو اسے واپس کیا جاتا ہے۔ بڑے مال کے اندر تو ظاہر بات ہے بڑا نقصان ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ مال اب یوز میں بھی چلا گیا ہے، آگے بھی بڑھ گیا ہے، یہ نیگوزیشن تو چلتی رہی، کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا، اس نے بیچ بھی دیا، تو ایسی صورتحال کے اندر وہ جتنی کمی تاجروں کے عرف میں ہوتی ہے، عیب کی تعریف بھی فقہا نے بیان کی، عیب کس کو کہتے ہیں، تو لکھا کہ تاجروں کے یہاں جس چیز کی وجہ سے قیمت میں فرق آئے وہ عیب کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کپڑا ہے تو اگر اس کا رنگ پھٹ گیا ہے کہیں سے، بیچ میں جو ہے وہ یا دھاگا ادھڑا ہوا ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے قیمت میں فرق آتا ہے۔ تو یوں عیب اگر پایا گیا اور وہ چیز آگے بھی چلی گئی تو پیسے واپس یعنی جتنا کمی ہوئی ہے اتنے پیسے مانگنے کا وہ حق تو رکھتا ہے، تو لیکن جھوٹ بولنے کی گنجائش تو نہیں ہے۔ جو دکان جن کا کام ہے، مسلسل کام ہے، وہ کمپرومائز بھی کرتے ہیں۔ کمپرومائز مین جو اس کی صحیح بات اس کو مانتے ہیں، کمپرومائز تو خیر نہیں ہے، یہ تو رائٹ ہے صحیح بات کو ماننا۔ اب مزید کوئی سوال ہے آپ کا اس پر تو وہ کر سکتے ہیں۔ نہیں، جزاک اللہ، جزاک بہت اللہ۔ بہت شکریہ۔ مقصد جیسے انہوں نے سوال کیا تھا آپ نے جواب ارشاد فرمایا، میں اس میں ایک سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ اور آپ نے فرمایا کہ ٹماٹر اور پیاز خریدتے ہوئے یا آلو خریدتے ہوئے بھی لوگ یہ حربے استعمال کرتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ دو طرف سے جو بھی ڈیلنگ ہوئی، جو بھی ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہوئے، اس پہ ایگری ہونے کے بعد ایک طرف سے مال گیا، دوسری طرف وہ مال ریسیو ہو گیا۔ اب اس میں بعض اوقات مال دینے والا اور بعض اوقات مال لینے والا زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اور چاروں ناچار دونوں افراد ایگری ہو جاتے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں بیٹھنا ہوتا ہے، چلنا ہوتا ہے، آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ جی مانے بغیر چارہ نہیں ہوتا، دولہا نے شیروانی سلوانے دی تھی کہ جی 3 دن میں دے دیں گے، لیکن وہ 3 دن میں نہیں آئی، جیسی کہی تھی ویسی نہیں آئی، اب تو بارات ہے، پہننی ہے،
تو وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، لیکن قلبی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہوئی زیادتی ہے. تو کیا جو کمپرومائز اس عنوان پہ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہوئی تو زیادتی ہے لیکن اب کیا کریں، برداشت کرتے ہیں، کیا اسے ثواب ملے؟ دیکھیے ثواب کی جہاں تک بات ہے، کاروبار ثواب کے لیے، کاروبار جو ہے نا دو طرفہ حقوق کا معاملہ ہے. نفلی کام جو ہے نا لوگ ثواب کے لیے کرتے ہیں. تو کاروبار میں پہلا مرحلہ ہے فرائض کی ادائیگی، یعنی ثواب لینے والی جو بات ہے وہ آتی ہے نوافل کے ضمن میں. تو پہلا مرحلہ ہے فرائض کی ادائیگی. یہ فرائض کی ادائیگی اتنی اہم ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سچے تاجر ہیں وہ انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یعنی جو کمٹمنٹ میں پورا اترتے ہیں، جو جھوٹ نہیں بولتے، سچائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں، یہ اپنے حق کو ادا کر رہے ہیں. تو یہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ عید کی قربانی تو نہ کرے اور وہ جو ہے نفلی قربانی کر دے، یا فرض نماز نہ پڑھے اور نفل پڑھتا رہے. تو پہلا مرحلہ تو ہے کہ دو طرفہ فرائض کی ادائیگی. اب جناب اس نے شیروانی خراب کر دی، اس کا گریبان پکڑنے کے بعد، گالی گلوچ کے بعد پھر کہتا ہے صبر کر رہا ہوں، تو یہ تو صبر کا موقع نہیں ہے. ٹھیک ہے، صبر کا موقع تو یہ تھا کہ بس نہ کرتا اور اس کو پی لیتا، پھر واقعی صبر کا موقع تھا. تو یہاں پہلا مرحلہ تو ہے دو طرفہ حقوق کی ادائیگی، کہیں سے بھی حق پامال نہ ہو. اور پھر اگلا مرحلہ ہے احسان کا مرحلہ. احسان کا باب تو بڑا وسیع ہے، اور کاروباری دنیا کے اندر جگہ جگہ پر جو ہے وہ بندہ احسان کا کون سا کاروباری آدمی ہے جسے احسان کا موقع نہیں ملتا؟ وہ کاروباری نہیں ہے. کیا احسان کا موقع؟ پیمنٹ جناب 15 دن میں دی جائے گی، اب وہ 2 مہینے میں بھی نہیں آ رہی، وہ کیا کرے گا؟ صبر کرے گا. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے، تو احسان کا موقع تو ملا اسے، اگرچہ کہ نہیں ملنا چاہیے تھا. تو احسان کے مواقع تو بہت سارے ہیں، لیکن پہلا جو ہدف ہے وہ ہے دو طرفہ حقوق کی ادائیگی، کہ مس کمٹمنٹ کا موقع ہی نہ آئے. جزاک اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے ہر معاملے میں، صرف تجارت کے نہیں، جس معاملے میں بھی ہماری جو کمٹمنٹ ہے شریعت کے دائرے میں ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور آپ تعارف بھی کرائیے اپنا اور ہمیں سوال بھی ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلمان اسلم ہے. ایک پرائیویٹ کمپنی میں ہیڈ آف فائنینس کے طور پہ کام کرتا ہوں. ٹیکسٹائل کی کمپنی ہے اور کوالیفیکیشن کے حساب سے چارٹر اکاؤنٹنٹ ہوں. میرا سوال اسلامی بینکاری نظام کے حوالے سے ہے کہ اس میں قرض کی جو شرائط ہوتی ہیں اس کے اندر جو شرح منافع طے کیا جاتا ہے. بیسکلی اسلامی بینکاری نظام میں تو منافع فکس کرنا جو ہے نا وہ منع ہے کہ منافع فکس نہیں ہونا چاہیے، بٹ شرائط میں جو منافع کی شرح طے کی جاتی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے منسوخ کر دیا جاتا ہے کائبور بیسڈ پہ، جو کہ ایک فکسڈ اور سودی نظام ہے. تو اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیے گا کہ کیا یہ اس سے منسوخ کرنا جائز ہے، اور اگر نہیں تو اور کیا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ. دیکھیں آپ نے سی اے کیا ہوا ہے، بہت ساری 18-20 پیپر تو ہوتے ہیں میرے خیال میں. 21 ہوتے تھے. 21 ہوتے ہیں. تو 21 سبجیکٹ، اور میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو وہ بعض اوقات تو کوئی پیپر پھنس جاتا ہے، 2 سال بھی لگے ہوتے ہیں، بڑا مشکل ہے. تو جس طریقے سے میں اگر بات کرنا شروع کر دوں آپ کے ان سبجیکٹس پر تو میں اس کا ماہر تو ہوں نہیں، تو میں بڑی غلطیاں کروں گا بات کرنے میں. تو ایسے ہی آپ کے سوال میں کافی اتار چڑھاؤ ہے، یعنی ٹیکنیکل جو پوائنٹس ہیں وہ میچ نہیں کر رہی، ورڈنگ بھی میچ نہیں کر رہی. تو بیسیکلی تو ایسا نہیں ہے کہ نفع جو ہے وہ فکس کرنا منع ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اسلامی بینکوں میں قرض ہے، قرض نہیں ہے. یعنی اسلامی بینک کی کوئی پروڈکٹ ایسے نہیں ہے جس میں بینک قرض دیتا ہو، لیکوڈ کہیں بھی نہیں دیتا. جو سودی بینک ہیں وہ قرض دیتے ہیں. اسلامی بینکوں میں قرض آتا ہے پروڈکٹ کے بعد. یعنی مثال کے طور پر آپ نے بینک کو آدھا گھر بیچ دیا، تو اب لائبلٹی آپ کے اوپر آ گئی کہ جو آپ نے گھر بیچا ہے اس کے پیسے آپ نے دینے ہیں.
براہ راست قرض کا معاملہ نہیں ہے. خریداری کے بعد کوئی قرض آئے تو ایک جدا گانا چیز ہے، اور خریداری اور جو اسلامک کانٹریکٹس ہیں وہ پائے جائیں تو پھر سود کا معاملہ نہیں ہوتا. اب آپ کا جو سوال ہے بنیادی طور پر اس میں ایک بات تھی، نفع فکس نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے جہاں تک نفع کی تقسیم کی بات ہے تو نفع فگر کے اعتبار سے تقسیم فکس نہیں کر سکتے. جیسا کہ بعض طور پر مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ جناب مجھے اتنے 1000 روپے ہر مہینے ملنے چاہیے، تو یہ ہے فگر کے اعتبار سے نفع فکس کرنا. فیصد کے اعتبار سے فکس کرنا اس کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن یہاں بھی فرق رکھا جائے گا کہ یہاں بھی بعض وقت اعتبار سے سود ہو سکتا ہے. جیسا کہ سودی ادارے کیا کرتے ہیں، ان کے یہاں فیصد کے اعتبار سے ہی فکس ہوتا ہے کہ اتنا ہم آپ کو پروفٹ دیں گے. اب کسی کی قسط شارٹ ہو گئی پھر بھی وہ میٹر چلتا رہے گا. اسلامی بینک میں ایسا نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کسی نے مرابہ کیا، 6 مہینے کے بعد اس نے پیسے دینے تھے، اب یہ پیسے نہیں دے پایا، کمپنی کا نفع کم ہوتا جائے گا. مثال کے طور پر کمپنی نے 14% رکھ کے کوئی چیز بیچی، اب 1 لاکھ روپے کی چیز بیچی تو کمپنی کو سال میں 14,000 روپے کا نفع ہونا تھا. سال کے بجائے اب یہ 2 سال میں پیسے دے رہا ہے، تو بجائے 14% کے اس کا تو نفع 7% پہ چلا گیا. کمپنی کا میٹر وہیں رک گیا. سودی بینکوں میں میٹر نہیں رکتا، وہ چلتا رہتا ہے. یہ فرق ہے. اچھا، اب پھر کمپنی اگر اس سے جو ہے وہ چیریٹی کی بھی اگر رقم لیتی ہے تو وہ کمپنی اس کے مالک نہیں بنتی. اس نے ایک وعدہ لیا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر لے رہی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نفع اگر مقرر کیا جانا ہے فیصد کے اعتبار سے تو کتنا مقرر کیا جائے. ہم دیکھتے ہیں مختلف مارکیٹیں ہیں. ایک مارکیٹ ہے ہول سیل کی، ایک مارکیٹ ہے ریٹیل کی. دونوں افراد جو ہے مثال کے طور پر ایک جیسا نفع مقرر نہیں کرتے. ہول سیل کی مارکیٹ میں ہمیشہ نفع کم ریشو پر رکھا جاتا ہے. ریٹیلر جو ہے وہ زیادہ نفع رکھ کے کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہول سیل والے نے ایک دن میں لاکھوں کا کام کرنا ہے تو وہ اپنا نفع اچھا کما لیتا ہے. ریٹیلر نے ایک دن میں ہزاروں کا کام کرنا ہے تو اپنا نفع زیادہ رکھ کر کام کر رہا ہوتا ہے. تو پھر نفع کو کہیں نہ کہیں سے جوڑا جائے گا. مثال کے طور پر بعض ایسی پروڈکٹس ہیں وہ ڈالر سے جڑی ہوتی ہیں. جیسے ڈالر کا بھاؤ بڑھے گا ان پروڈکٹس کی قیمت فوری چینج ہو جائے گی. یہاں تک کہ بعض اوقات چائنا سے مال چلتا ہے اور جناب قیمت کی آواز کیا ہوتی ہے، پہنچتا ہے تو پھر آواز کیا ہوتی ہے، فرق آ جاتا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نفع کا جو ریشو ہے اس کو سودی سسٹم سے نہیں جوڑنا چاہیے. ایک زمانے تک تو اسٹیٹ بینک کی طرف سے باؤنڈیشن تھی کہ جناب آپ کو جوڑنا ہی جوڑنا ہے. پھر اسٹیٹ بینک کی باؤنڈیشن یوں ختم ہوئی کہ ٹھیک ہے اب آپ اپنا نظام بناؤ. تو اپنا نظام بھی ابھی تک تو بنا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی جائز تجارت ہے اور اس جائز تجارت میں یہ بات کی گئی کہ جناب اس کا جو نفع ہے وہ جو مارکیٹ میں ایک فارمولہ ہے اس کے حساب سے ہم رکھیں گے. اچھا، اگر آپ جائیں بینکوں کے کیلکولیٹر پر تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کیا چاہتے ہیں، سال لاک کر دیا جائے آپ کا، 1 سال تک اتنا ہی نفع رہے. اگر کرایہ بینک لے رہا ہے 3 مہینے کی بنیاد پر لاک کریں گے، آپ 6 مہینے کی بنیاد پر لاک کریں گے. تو اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ 3 مہینے کے لیے باہم رضامندی سے کرایہ طے کر لیا، 3 مہینے کے بعد ہی نظر ثانی کریں گے اب کیا کرایہ ہونا چاہیے. تو دیکھا جائے تو یہ مارکیٹ کے اندر جو مہنگائی ہے اور مارکیٹ کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہے اس کو سامنے رکھ کر کرایہ مقرر کیا جا رہا ہے. لیکن اس کی ایک بنیاد ہے، وہ بنیاد ہے شرح سود. اب ہمارے ہاں شرح سود کی بنیاد پر مہنگائی میں فرق نہیں آتا، ہم کوئی بھی انکار نہیں کر سکتے. غلطی ہو رہی ہے نام کے استعمال کرنے کی. تو سود کا نام استعمال کرنا بہت معیوب، بہت ہی قبیح بات ہے، غلط بات ہے. لیکن اس سے سودا حرام نہیں ہوگا. سودا تو اپنی بنیادوں پر کھڑا ہے نا.
آپ نے یا تو پارٹنرشپ کی ہے، یا تو آپ نے مرابہ کر کے مال خریدا ہے، یا آپ نے جو ہے وہ کرایہ جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں آپ، تو سودا تو جو شرعی اسٹرکچرز ہیں ان پر کھڑا ہوا ہے۔ نفع کا کوئی نہ کوئی تو ریشو مقرر کرنا تھا، دنیا میں کوئی تو ریشو مقرر ہوتا ہے، یعنی ڈفرینٹ مارکیٹ میں ڈفرینٹ فارمولاز ہیں، تو یوں یہ بدقسمتی ہے کہ ہم شرع سود کو جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں، یہ آئیڈیل چیز نہیں ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ جزاک اللہ مستر۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ جی حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ۔ میرا نام صفان احمد ہے اور میں ایک نجی کمپنی میں جی ایم فائنینس۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ صفان احمد۔ صفان، کیا بات ہے۔ اچھا، میرا سوال جو تھا وہ میں ایک آپ کا سوال کرنے سے پہلے، ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترکی میں ان کا مزار ہے، میں نے ان کے مزار پہ حاضری دی ہے۔ کہنے کو ترکی ہے لیکن عین شام کی سرحد پر ہے، ٹھیک ہے، شام کی سرحد پر ہے، اور ایسا ہے کہ جناب وہ ایک عمارت کھڑی ہے مزار کی، میلوں میل تک سبزہ میدان ہے۔ عرفہ شہر ہے، شانلی عرفہ، استنبول سے کوئی آپ بائی روڈ جائیں تو شاید 15-18 گھنٹے کا سفر ہے، تو عرفہ شہر سے بھی 70 کلومیٹر دور یہ مزار ہے، حضرت صفوان بن معطل۔ چلیں، ملتا جلتا نام ہے آپ کا۔ میرا سوال یہ تھا کہ ہم لوگ ایز اے ریٹیلر اپنے کسٹمر کو سہولت دیتے ہیں بائی ناؤ پے لیٹر کا۔ اب بائی ناؤ پے لیٹر قسطوں پہ دینے کے، جو پروڈکٹ قسطوں پہ دیتے ہیں، اب قسطوں میں پروڈکٹ دیتے ہیں تو ہمیں ایک پینلٹی کلوز لگانا پڑتا ہے، ادروائز لوگ سیریس نہیں دیتے، ٹائملی پیمنٹ نہیں کرتے۔ تو کیا یہ پینلٹی لگانا سود کے زمرے میں آئے گا، یا اس کو کس طرح سے ہم اسلامک طریقے سے لگا بھی سکتے ہیں کہ پینلٹی بھی لگے، امپوز بھی رہے، اور ریکوری کی وجہ سے اور جو ہے نا وہ نان شریعہ بھی نہ ہو؟ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے، پینلٹی آپ عام آدمی پر نہیں لگا رہے، آپ اس پر لگا رہے ہیں کہ جو مقروض ہے۔ تو مقروض کے تعلق سے اولاً تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ موجود ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تنگ دست ہو تو اسے مہلت دینا واجب ہے، تو اگر کوئی واقعتاً مجبور ہو گیا ہے تو اس کو تو مہلت دینا ویسے واجب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ مقروض اگر قرض میں تاخیر کرے اس سے اضافہ وصول نہیں کیا جا سکتا، پوری امت کا اجماع ہے، اس سے اضافہ وصول کرنا سود ہے۔ کیونکہ مثال کے طور پر اس نے 1000 روپے دینے تھے، اب کسی نے 1000 کے بجائے 1100 وصول کیے، 1000 تو 1000 کے بدلے آ گئے، جو 100 روپے اضافی آئے ہیں یہ سود ہے۔ سود کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ اضافہ جس کا کوئی اگینسٹ موجود نہ ہو، تو آپ صرف ٹائم اور پیریڈ کو اگینسٹ کاٹ دیں گے، یہی سود ہے۔ رہی بات متبادل کی، متبادل ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ 5% مہنگی چیز بیچیں، 10% مہنگی بیچیں، اور یہ لگا دیں کہ جس نے وقت پر پیمنٹ کی ہم اس کو اتنی چھوٹ کر دیں گے، اتنے پیسے اس کے کم کر دیں گے، ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا ایک انعام کے طور پر۔ ایک حل یہ ہے کہ آپ اس سے وعدہ لیں، اس کا پیپر سائن ہو پورا، کہ اگر آپ قسط لیٹ کرتے ہیں تو آپ وعدہ کریں کہ آپ اتنے پیسے چیریٹی کریں گے، اور وہ چیریٹی تھرڈ پارٹی کو جائے، کمپنی کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی۔ تو کمپنی کے جتنے پیسے تو اس نے وہی لیے، اور وہ جو چیریٹی ہے اس کی پوری علماء سے ورڈنگ بنانی پڑے گی، اس کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے۔ تو یہ 2 ایسے طریقے ہیں جس سے بندہ متبادل کی طرف جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ گیسٹ کی طرف بڑھیں گے۔ جی جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام جنید الرحمان ہے، میرا کیٹرنگ سروس سے تعلق ہے، ایونٹ مینجمنٹ سے، اور الحمدللہ وی آر 3rd جنریشن سرونگ دس انڈسٹری۔
تو مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے کام میں ایک نوعیت یہ آتی ہے کہ ہمارا ریگولر کام ہوتا ہے کہ کھانا پکانے کا. اس میں باورچی کو کیا حق ہے کہ وہ کس حد تک کھانا لے کے چیک کر سکتا ہے؟ کیا آیا کہ وہ چمچہ لے کے چیک کر سکتا ہے؟ کہیں دیکھا گیا کہ پورا تھال بھر کے چیک کر رہے ہیں. اچھا، دوسرا، کیا صرف باورچی چیک کر سکتا ہے یا مینجمنٹ کو بھی چیک کرایا جا سکتا ہے؟ اوپر آفس میں بھی بھیج کر چیک کر سکتے ہیں. تیسری کنڈیشن یہ آتی ہے کہ ہمارے پاس جو کلائنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کھانا چیک کروائیں. اب کھانا ہمارے پاس کسی کلائنٹ کا بن رہا ہوتا ہے، اس کی ملکیت ہوتی ہے. کیا اس میں سے ہم کھانا کسی کو چیک کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ان کا ذرا جواب ارشاد فرما دیں. کچھ اس کی مزید وضاحت بھی ہے تو ان کا ذرا جواب ارشاد فرما دیں. ایونٹ مینجمنٹ تو کرتے ہیں آپ، لیکن آپ نے سوالات بھی بہت اچھے مینیج کیے. ایک ہی ٹرم میں آپ نے 3-4 سوال. نہیں، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اب کراچی کی لیبارٹریاں رہ گئی ہیں بس. کیا خیال ہے؟ دیکھیں، نیت صاف ہونا تو بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. ایک ہے کسٹمر کے ساتھ کمٹمنٹ کہ جناب 10 کلو چاول دینے ہیں، 10 کلو اس میں گوشت ہوگا. ٹھیک ہے، اگر دونوں طرف پاؤ پاؤ چیزیں بڑھا لی جائے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے. ایک پاؤ میں کیا ہوتا ہے؟ چیک کرنے کے لیے جب تک مال آپ کی دکان میں ہے وہ آپ کا ہے، کسٹمر کا نہیں ہے. کسٹمر کا اس وقت ہوگا جب آپ اس کو ڈیلیور کر دیں گے، کیونکہ یہ ہے میکنگ پروسیس. تو میکنگ پروسیس کے اندر چیز متعین نہیں ہوتی. عام طور پر یہی حکم ہے، سوائے کچھ مستثنیات ہے. جیسے کسی نے فلیٹ بک کروایا ہے تو یہاں تو جہت، کارنر، سائڈ، فلور سب کچھ فکس ہوتا ہے. یہ اس کا مقصود ہوتا ہے. جہاں سملرٹیز ہوتی ہیں وہاں اس کا جو مال ہے اس سے ملنا چاہیے. مثال کے طور پر کسی نے آرڈر دیا کہ جی 1 کنٹینر اس کو گارمنٹس کا چاہیے، فلاں چیز چاہیے. اب فیکٹری میں مال چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ مال اس کے کنٹینر میں چلا گیا، کچھ اس کے میں چلا گیا، اس کے میں چلا گیا. تو جب تک وہ کسٹمر کو ملے گا نہیں وہ ابھی تک فیکٹری کے اس پر ہی رہے گا. یعنی سوائے یہ کہ اپنا اس نے اٹھا لیا ہے، پہنچ ختم ہو گئی ہے، جیسے ایف او بی اگر ہے تو پھر جب تک اس کی پورٹ پر نہیں پہنچے گا کمپنی کے رسک پر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک مال آپ کے پاس ہے آپ کا اپنا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جتنا آپ نے اس سے معاہدہ کیا ہے اتنا مال پہنچنا چاہیے. تو جب پتہ ہے کہ یوں چیک کرنا پڑتا ہے تو تھوڑا مال زیادہ ڈال دیں اس کے اندر. یہ تو تھا میرا جواب احتیاط پر. ایک ہے کہ تھوڑا بہت چکھنا، ٹھیک ہے، گھروں میں جس طرح چیزیں چکھی جاتی ہیں اس طریقے سے چکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیا ایک پلیٹ میں تھوڑا سا نکال کر چکھ لیا. ایک ہوتا ہے کھانا، بلکہ پورے اسٹاف کا کھانا. میں نہیں سمجھتا کہ کیٹرنگ والوں کے یہاں باہر سے کوئی کھانا آتا ہو، کوئی جو ہے نا ٹفن لے کر آتا ہو تو پتہ ہے کہ اسی میں سے سب نے کھانا ہے. تو پھر اگر کھانا ہے تو پھر وہ سارا ڈالا جائے. اگر آپ 11 کلو کے دیگ بناتے ہیں، 11 کلو چاول، 11 کلو گوشت، 1 کلو نکالیں، 10 کلو اس کو بھیجیں، پھر تو ٹھیک ہے. جزاک اللہ. بحمدہ تعالی ہمارے ہاں کچن میں پریکٹس ہوتی ہے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ بالکل جو کچن کا کھانا ہے وہ الگ ہی بنایا جائے. ماشاء اللہ. اچھا، دوسرا اس میں ایک نوعیت یہ آتی ہے کہ ایک تو ہے پر ہیڈ کا کھانا، کہ ہم پر ہیڈ کے اوپر دے رہے ہیں کہ بھئی آپ کے 100 افراد ہیں، انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے ان کو کھانا پورا ڈیلیور کرنے کی کہ وہ 100 افراد آپ کے پورے کھا لیں. ایک ہے وزن والی نوعیت کہ ہم نے کھانا وزن پر لیا ہوا ہے. اس صورت میں کیا ہم کسٹمر کو چیک کروا سکتے ہیں یا اس صورت میں بالکل منع ہوگا؟ پر ہیڈ میں ہم کروا سکتے ہیں؟ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. دیکھیں، پر ہیڈ والا جو معاملہ ہے نا، مجھے تو اس سے تشفی نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے. بعض اوقات تو پر ہیڈ والا جب معاملہ آ جائے تو پھر ایونٹ مینجمنٹ کا معاملہ جاگتا ہے. ٹھیک ہے، کہ بھئی پہلے یہ چیزیں نہیں رکھیے گا، ذرا یہ سستی والی چیزیں کھا لیں، پھر مہنگی والی چیزیں رکھیے گا. بعض اوقات شارٹ کر دیتے ہیں بیچ سے، تو بھوک مر جاتی ہے، لوگ یہاں وہاں کھا لیتے ہیں، پھر وہ چیزیں لے آتے ہیں. تو پر ہیڈ کو اندازے کی بنیاد پر آنا چاہیے کہ بھئی اتنا کھانا ہے، اندازے کے طور پر اتنے لوگ کھا لیں گے. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے.
اور ویسے آپ بتائیں کتنا عرف ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو پر ہیڈ پر ہی جاتے ہیں، کوانٹٹی پر جاتے ہی نہیں ہیں؟ اصل میں پر ہیڈ ایک نا موڈ آف کنورسیشن ہے. اب ہم اگر کلائنٹ کو رائٹ ناؤ ہم کہتے ہیں کہ جی بھائی 10 کلو بریانی اتنے اماؤنٹ کی ہے، تو وہ کیلکولیٹ نہیں کر سکتا کہ میرے 1000 افراد کے لیے مجھے کتنے پیسے دینے ہیں. تو اس وجہ سے اب کیا ہے کہ کسٹمر ہمارے پاس ڈائریکٹ نہیں آ رہا ہوتا. بیسیکلی آن لائن بزنس ہو گیا ہے، لوگ ہمارے پاس ویب سائٹ پر چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں ہم ان کو پر ہیڈ ریٹس دے دیتے ہیں. اس سے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے 450 میں اتنا ہوگا، 500 افراد میں اتنا ہوگا. اس کے لیے ہم نے موڈ اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ ہم نے پر ہیڈ کے ہمارے پاس فیکٹرز موجود ہیں کہ جی 100 افراد کے اوپر جو ہے 8 کلو بریانی لگے گی، 12 کلو سالن لگے گا. وہ ہم نے فارمولاز بنا کر کے ہم نے ان کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ بھئی ہمارے اگر 200 افراد ہیں تو ہم نے اتنا وزن ہم نے دینا ہے. اچھا، اس کے بعد سودا تو وزن پر ہوگا نا پھر. ہم اس کو اپنے پاس جب کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو احتیاطاً اس کو چینج کر لیتے ہیں. یعنی ہم نے پہلے اس کو بتایا ویب سائٹ کے اوپر کہ یہ کھانا 1000 روپے پر ہیڈ پر ہے. جب وہ ہمارے پاس آرڈر بک کروانے آیا تو ہم نے اس کو ٹرانسفارم کر کے ہم نے دکھا دیا کہ جی یہ اس کا وزن ہے اس کے اگینسٹ، اور اس وزن پر ہم نے بکنگ کر لی. میرے خیال سے آئٹم پر بھی جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتا ہے. آئٹم جتنے بڑھتے جائیں گے چیزوں کی کوانٹٹی کم ہوتی جاتی ہے. یہ ہمارا کنفیگریشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنے آئٹم بڑھتے جائیں گے اتنے ہی وزن دوسری چیزوں کے ویریٹ کرتے جائیں گے. اس کیٹیگری کے جو آئٹم ہوں گے ان کا وزن کم ہوتا چلا جائے گا. اس میں بس صرف یہی آپ نے جو وضاحت فرما دی ہے بہت اچھی کہ ہم اس میں تھوڑا سا بڑھا لیں. یہ احتیاط کا تقاضا اگر ہم اندازے کے طور پر رکھیں گے پر ہیڈ اتنے افراد کھا لیں گے، لیکن مال آپ کو ہم اتنا دیں گے. عام آدمی کو تو اندازہ نہیں، آپ سے ہی کریں کہ بھئی آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ اتنے افراد کا کھانا ہے لیکن مال اس میں اتنا ہے، نان اتنے ہوں گے، بریانی اتنی کلو کی اتنی دیگیں ہوں گی، فلاں چیز اتنی ہوگی، فلاں چیز اتنی ہوگی. اسی میں احتیاط ہے. اچھا، اگر ہم نے ان کو پر ہیڈ پر کھانا دے دیا، اگر ایک آدمی جو وزن پر بک کروا کے نہیں گیا، انہوں نے صرف نیٹ سے ہمیں دیکھ کر کے آرڈر کیا اور پر ہیڈ پر ہم نے ان کو کھانا ڈیلیور کر دیا. عموماً ہوتا یہ کہ 200 افراد لوگ احتیاطاً ہی کھانا اوپر ہی رکھواتے ہیں. اب 200 افراد کا کھانا انہوں نے ہم سے بک کروایا اور 150 افراد وہاں پر آئے. اس صورت میں کیا حکم ہوگا کہ جو کھانا بچے گا وہ کس کی ملکیت شمار ہوگا؟ شریعت کے اتنے بھی قوانین ہیں نا، خاص طور پر خرید و فروخت کے حوالے سے، یہ گھومتے ہیں فریقین کے رائٹ کے گرد. تو جب اس نے وزن سے لیا ہوگا تو لا معالی اسی کی ملکیت ہوگی. اور اگر انڈرسٹوڈ ہی یہی ہے کہ بھئی یہ افراد تو تخمینہ ہیں، اصل تو جو ہے نا وہ جو مال آ گیا وہ میں نے خریدا ہے، اس کے میں پیسے دے رہا ہوں کہ بھئی اتنے افراد کا مال لے کر آؤ، تو وہ اسی کی ملکیت قرار پائے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر یامین بوچا ہے. میں ماہر ذیابیطس ہوں، اور شوگر کی وجہ سے جو پیر کچھ خراب ہو جاتے ہیں ان کی بھی ٹریٹمنٹ میں کرتا ہوں. اور ابھی میں مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر میں بھی اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں. اچھا، جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں، سرکاری ملازم کی جب پے سلپ آتی ہے نا تو اکثر کا یہ لکھا ہوتا ہے جی پی ایف انٹرسٹ اپلائیڈ یس، یعنی جی پی ایف پر انٹرسٹ اپلائی کیا ہوا ہے، جو آپ ریٹائرمنٹ پہ ڈبل ہو کے ملتا ہے، اس طرح کا کوئی سینیریو ہے. تو اکثر لوگ جن کو اویئرنیس ہوتی ہے جو جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ اس کو کم کروانے جاتے ہیں. جہاں آگے کم کروانے جاتے ہیں وہاں بھی رشوت مانگی جاتی ہے. تو ایسے سینوریوں میں وہ سرکاری ملازم کیا، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ ٹک ہٹوا دینا چاہیے کہ بھئی میں نہیں چاہتا کہ میرا پیسہ اس فنڈ میں جائے. اگر سودی فنڈ کے اندر پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے کوشش جتنی بھی ہو سکتی ہے وہ کرنا ضروری ہے، اور آپ کا یہ آپشن استعمال کرنا آپ کا رائٹ ہے. اب اگر کوئی ہڈی مانگتا ہے وہ گناہ گار ہے، اس موقع پر دینا گناہ نہیں ہوگا. اچھا، اسی طرح کچھ جیسے ہوتا ہے کہ ہم بیرون ملک جا رہے ہیں یا ہمیں کسی حوالے سے بھی چھٹی چاہیے، تو اس میں بھی پھر ہم سے جو ہے نا وہ ایک وہ ہوتا ہے کہ یار آپ خرچہ پانی دے دیں، خرچی دے دیں. دیکھیں ڈاکٹر تو کیا ہے، ڈاکٹر تو شریف آدمی ہوتا ہے. یہاں تک پولیس والا بھی رشوت دے رہا ہوتا ہے، محکمے کو دے رہا ہوتا ہے. ریٹائر ہو گیا وہ، اب جناب وہ پیسے نہیں مل رہے اس کو. تو ایسے مواقع کہ جہاں آپ کا حق ثابت ہو چکا ہے اور وہ حق جو ہے آپ کا دیا نہیں جا رہا، اب اگر کوئی رشوت مانگتا ہے تو وہ گناہ گار ہے. ایسے موقع پر دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا. میں نے بات کی آپ کا حق ثابت ہو چکا ہے. مثال کے طور پر آپ ایسے ایریا میں رہتے ہیں جہاں بجلی
کا میٹر لگنا آپ کا حق ہے. آپ نے گھر بنا لیا، آپ کا رائٹ ہے. اب آپ درخواست پہ درخواست دیے جا رہے ہیں، سارے تقاضے پورے کر دیے، نہیں کر رہا ہو. اب ظلم سے بچنے کے لیے جو دیا جائے گا، دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا. ایک ملازم سالانہ اس کی چھٹیاں ہیں، اب کوئی منظور نہیں کر رہا، ظلم کر رہا ہے، تو ظلم سے بچنے کے لیے دینا یہ گناہ نہیں ہے، لینے والا گناہ گار ہوگا. یہاں یہ بات بھی مد نظر رہے کہ کوئی خود وائلیشن کرے اور پھر رشوت دے تو یہ تو جائز نہیں ہوگا. جی جی ایک چھوٹا سا سوال. جی جی ایک پینلٹی کے اوپر سوال بھائی نے کیا تھا جی جی کہ جرمانے کی مد میں جہاں پہ مقروض کو قرضہ ادا نہ کرنے کے اوپر جرمانہ دیا جائے. جو بینکاری نظام ہے اس کے اندر جب شرائط طے کی جاتی ہے تو اس میں اس طرح کی بھی ایک شرط ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو جو ہے نا وہ اس ضمن فائنینسنگ کے ضمن میں ایک خاص اماؤنٹ طے کر دی کہ یہ میں آپ کو دے سکتا ہوں، جو آپ کے لیے لمٹ بولتے ہیں، لمٹ اسائن کرنا. مگر ایک پینلٹی کلاؤز میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ لمٹ یوز نہ کی یا آپ نے اس فائنینسنگ کو اویل نہ کیا تو آپ کے اوپر ایک خاص قسم کا جرمانہ لگے گا جس کے پیچھے کوئی تجارت یا کاروبار کی ٹرمز نہیں ہے، صرف پینلٹی ہے. تو اس کی شرح حیثیت کیا ہے؟ وہ جائز تو نہیں ہے، جائز تو نہیں ہے. جزاک اللہ. میں تو جہاں قرضہ ہو وہاں تو معاملہ اور خطرناک ہو جاتا ہے، جہاں قرضہ ہو تو اور خطرناک ہو جاتا ہے. اور باقی اس طرح جو پینلٹی ہیں وہ مطلقاً جائز تو نہیں ہے. میرا ایک سوال ہے جی جی ٹیکس کی فیلڈ کے ریلیٹڈ. جی جی اکثر کافی کلائنٹس کو میرے نوٹسز آتے ہیں ٹیکس دفاتر سے یا پھر گورنمنٹ کے کسی اور ادارے سے، تو دیر سے پیمنٹ کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے ان کے اوپر جو پینلٹی لگ جاتی ہے یا انٹرسٹ لگ جاتا ہے، تو کیا وہ پیمنٹ جو پینلٹی ہے جو انٹرسٹ کے مد میں چارج کی جاتی ہے وہ دینا جائز ہے؟ اگر وہ جائز نہیں ہے تو بزنس اس کو کیسے ٹریٹ کرے گا؟ اپنے ایکسپنسز میں ڈالے گا یا کس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جائے؟ دیکھیں، جہاں معاملہ آتا ہے گورنمنٹ کا تو وہاں معاملہ آ جاتا ہے جبر کا، تسلط کا، کہ ہم وہاں آپشن نہیں رکھتے. جیسے بجلی کا بل ہے تو بجلی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. یہاں یہ ضروری ہے کہ بندہ گناہ سے بچے، وقت پر پیمنٹ کرے، خیال کرے، لیٹ نہ کرے. آپ کنسلٹنٹ ہیں تو آپ کے پاس وقت گزرنے کے بعد کیوں آئے بندہ؟ پہلے سے آئے. اگر آپ سالانہ کنسلٹنٹ ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی آپ کے فیلڈ کے لوگ ہیں کہ بھئی کلائنٹ کو وہ بر وقت چیزیں یاد دلائے کہ بھئی فلاں تاریخ ہے، اس سے پہلے پہلے آپ کلیئر کر دیں، اس سے پہلے پہلے آپ ریٹرن بھر دیں. تو یوں وہ موقع ہی نہ آنے دیا جائے. پھر اگر ایسا ہو جاتا ہے، بعض اوقات انسان بھول بھی جاتا ہے یا کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جان بوجھ کر بھی ہو بالفرض، تو لیے بغیر چھوڑے گی نہیں. تو اب اس کو کہاں رپورٹنگ کرنی ہے، یہ سوال تھا نا آپ کا. جی بالکل. تو بہرحال وہ ایک ایکسپنس تو ہے، آپ نے جب رقم ادا کی ہے ایک ایکسپنس تو ہے. بڑی کمپنی میں ظاہر بات ہے کہ ایک چیز لکھنی پڑتی ہے تو اس کو آپ ایکسپنس میں تو لکھیں گے. جزاک اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پینل کی سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات آپ نے سنے اور یہ سلسلہ بہرحال ابھی جاری ہے، لیکن پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ دیکھیں گے اس کا اگلا حصہ. جب تک انتظار فرمائیے، لیکن مدنی چینل نہ چھوڑیے، نشریات جاری ہے، دوسرے پروگرام دیکھتے رہیے. نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ اسی ایپیسوڈ کا اگلا حصہ جو ہوگا وہ آپ دیکھ سکیں گے اسی ٹائمنگ میں. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.